اگر یہ بات سمجھ آ جائے شریعت تو نکاح کتنا آسان ہو. دنیا کا سب سے آسان کام نکاح. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آسان فرماتا ہے. انسان کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے سانس اور ہوا. اس کو اللہ نے مفت رکھا ہے. اس کے بعد ضرورت ہے پانی کی، یہ مفت ملتا ہے، یہ سستا ملتا ہے، عام ہے. پھر ضرورت ہے انسان کو خوراک کی، یہ بہت سستی ہے کہ مفت ہے، عام ہے. تو جو چیز انسانی زندگی کے لیے جتنا ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا ہی آسان فرماتے ہیں. نسل انسانی کے لیے جائز طریقہ اللہ نے نکاح رکھا ہے. اگر یہ مشکل ہو، نسل انسانی مشکل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے تناسل کا جو راستہ ہے وہ نکاح رکھا ہے. اور نکاح کو بہت آسان فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکت ایسرہ مؤمنۃ. سب سے زیادہ اس نکاح میں برکت ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہوتا ہے، اخراجات کم ہوئے اور برکات زیادہ ہوں. اب دیکھو نکاح میں سب سے پہلے مرحلہ ہے منگنی کا. منگنی کا مطلب صرف اتنا ہے بچے والے بچی مانگنے اور بچی والے ہاں کر دیں. اور ہمیشہ بچے والوں کو مانگنا ضروری نہیں ہے، بچی والے بھی بچے والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی آپ کو دینا چاہتے ہیں. یہ بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو خود فرمایا تھا کہ تم میرے پاس 10 سال خدمت کرو، میں بیٹی اپنی تمہیں دیتا ہوں جائے گی. بس منگنی ہوگی، اس لیے نہ انگوٹھی نہ گھڑی نہ چائے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد پھر نکاح ہے. نکاح میں کوئی بندہ نہیں چاہیے. لڑکا بھی نہ جائے تو اس کا وکیل ہوتا بھی نکاح ہو جاتا ہے، لڑکی نہ اس کا وکیل ہوتا بھی نکاح ہو جاتا ہے. اور ایک شوہر چلا جائے اور لڑکی کو لے کر آ جائے اس کی ہو جاتی ہے. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سب سے زیادہ جو پیاری بیٹی وہ فاطمہ تھی، اس کو لینے کے لیے علی نے گئے، حضور نے خود بھیجا 4 عورتوں کو کہ علی کے بعد گھر چھوڑ کر. کتنا آسان. میں اس کی گزارش کی مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہے کہ آپ دونوں حضرات کی بات کو مانیں. منگنی پر رسمیں کی، نکاح پر رسمیں کی، انشاءاللہ اس کی برکات بھی ہے انشاءاللہ. بس اب رخصتی یہ نہیں ہے کہ جی فلاں بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے 10 بندے ہو. جو رخصتی کا دن مشورے سے طے کرے، ایک بندہ آئے تو لائے لے جائے. میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے تو میں نے داماد کو بھی ملایا، میں گھر چھوڑ کر آیا اور سرگودا سے کراچی کتنا سفر ہے خود چھوڑ کر آیا. دونوں بیویوں کے ساتھ لے کر گیا ہوں، بڑی بیٹی کو لے کر گیا ہوں اور گھر بیٹی چھوڑ کر آیا. اور جہیز میں ایک چیز بھی میں نے نہیں، ایک چیز بھی. رخصتی ہو گئی، کپڑے گئے ہیں تو بیٹی نے کہا وہ الماری نہیں ہے میرے داماد کے پاس. تو میں نے کہا چلو الماری بنا دیتے. گرمی آ گئی تو ابو اے سی نہیں، میں نے اے سی لگوا دی. اگلا موسم آیا تو ابو جنریٹر نہیں، میں نے چلو یہ دے دیتے. رشتے کے بعد بیٹی اور بھائیوں کا والدین کا تعلق ختم تھوڑا ہی ہو جاتا ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ہر کسی سے کروں گا کہ رخصتی کے ساتھ جہیز کا رواج ختم ہو. بس جو معمول کے کپڑے ہیں وہ لے کر جائے. یہ جو ہمارے جانا ہے تو ابو کا کپڑا تو امی کا کپڑا تو بہنوں کا کپڑا تو فلاں کا کپڑا. میں نے بھی گزشتہ ماہ پہلے شادی کرائی، اسی طرح جس طرح آپ کی لڑکا مجھ سے بیٹھ تھا، بچی مجھ سے بیٹھ تھی، مولانا ذاکر مجھ سے بیٹھ ہے، ساتھی مجھ سے بیٹھ ہے، میری دونوں بیٹا اور بیٹی کی طرح. تو اس لڑکی کی والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہماری بیٹی اب جا رہی ہے تو کپڑے کیا کریں. میں نے کہا نہ لے کر جائیں، چھوڑ دیں. دوسری اس کی بات کہتی ہے اب میں نے کہا ایسا کرو جو آپ کو مناسب لگتا ہے نا اپنی بیٹی کی پیسے سنبھال کے رکھ لیں، جب آئے گی نا تو اس کو دے دینا. جو ضرورت ہوگی نا خود بنائیں گے. چیزیں آپ بناؤ گے ان کے گھر کے موافق نہیں ہوگی. یہ کپڑے لے کر گئی تو گھر کی عورتوں نے تھے کپڑا چنگا نہیں، یہ تو کپڑا ٹھیک نہیں، کیسا لے کر آئی ہیں. تو لے کر بھی جائے گی دل بھی ٹوٹ جائے گا. اس سے بہتر ہے کہ اس کو کپڑے تو وہی نہ، یہ لڑائیاں ہی ختم ہو جائیں. بس چلو ٹھیک ہے امی ابو بوڑھے ہیں، میں نے کہا ان کو دے دو. باقی ہم مشورہ کرتے ہیں اس گھر میں بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی شادی شدہ کتنے ہیں، ان کی بیوی ہے، پھر ان کے بچے ہیں، پھر اس کی بہن ہے. فلاں کا سوٹ لو 1,00,000 2,00,000 روپیہ بھی لگا لیتے ہیں اور وہی 2,00,000 لڑائی کا سبب بھی بنتے. کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو سردیاں والے کپڑے صاحب جو گرمیاں چلائے ہو، یہ گرمیاں والے کپڑے سردی چلائے ہو. یہ تو کدی سارے خاندان پورے نہیں پاتے جڑے دور رہ کے آئی ہیں، پہلے دن ہی لڑائی.
اور شریعت نے کتنا آسان آپ بتایا بھئی یہ چیزیں ہی چھوڑ دو بس. خامد اور بیوی ہیں وہ خوش ہیں تو گھر بات ہے, وہ خوش نہیں ہے تو کیا فائدہ نکاح ہوگا. تو بس سنت کا خیال کریں. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے تو پوری دنیا میں یہی بات چلائی ہے کہ نکاح بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ موجود ہیں بھائی, اور بھائی ظفر نہیں ہے تو انہیں کہیں نکاح کر لیں, بہت اچھا ہے. یہ بھائی موجود ہیں ان کے بھائی کراچی میں پڑھ رہے ہیں, یہ نکاح کر لیں, ٹھیک ہے. یہی طریقہ ہے سننا. ہمارے یہاں جو چاچا بھی آ جائے, ماما بھی آ جائے, پھوپھی بھی آ جائے, فلاں بھی آ جائے, شریعت ان باتوں کو پسند نہیں کرتی. ہم دیندار اپنے گھروں سے سنت کے مطابق نکاح کریں گے تو انشاءاللہ برکات ہوگی. میں نے اس لیے کہا کہ پہلے مسجد بیٹھتے ہیں, نکاح پڑھ لیتے ہیں, سنت کے مطابق عمل ہو گیا, اب اپنا چائے پیے, کھانا کھائیں, جو کرنا ہے بیٹھے. اللہ خوشیاں عطا فرمائے. اللہ کے حضرات نے مسجد میں نکاح پڑھا کر سنت کو زندہ کیا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ ہے جو میری وہ سنت پر عمل کرے جس کو لوگ چھوڑ چکے ہوں تو آپ 100 شہید کا اجر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عطا فرما, اللہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ سادے نکاح کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا دے. اے اللہ نکاح کو سستا فرما دے, امت کا مزاج بنا دے, مصنون زندگی ہماری بن دے. اخلاص کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے. یا